السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا خلاصہ پارہ نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا۔ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو۔ کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہے، سرکشی نہ کرو، دوزخ سرکشوں کی گھات میں ہے۔ قیامت کا دن تو آ کر رہے گا، اس کے لیے پوری تیاری کرو اور یہاں رہتے ہوئے اپنے رب کے پاس اپنا اچھا ٹھکانہ بنا لو۔ سورہ نازیات۔ اللہ کے سامنے سب کی پیشی یقینی ہے، اس پیشی سے ڈرو، اپنی اصلاح کرو، خود کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکو، دنیا کی زندگی کو آخرت کی کامیابی کا زینہ سمجھو، آخرت کے لیے خوب دوڑ دھوپ کر لو۔ دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو نصیحت بھی حاصل ہوگی اور عبرت بھی، اور اگر گھمنڈ کرو گے تو فرعون کی طرح دوسروں کے لیے عبرت کی چیز بن جاؤ گے۔ سورہ عبس۔ اس نابینا انسان سے سبق لو جو شوق اور بے تابی کے پروں سے اڑتا رسول خدا کے پاس آیا تاکہ ان سے روشنی حاصل کرے اور ان سے اللہ کا کلام سنے۔ اللہ کی کتاب نصیحت اور یاد دہانی کی کتاب ہے۔ جو اس سے بیزاری دکھائے گا اسے اس کتاب سے کچھ نہیں ملے گا، اور جو اس سے سچے دل سے نصیحت لینا چاہے گا اسے اتنا ملے گا کہ وہ مالا مال ہو جائے گا۔ وقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ابھی موقع ہے، ہوش میں آ جاؤ، ایمان لاؤ اور برائیوں سے توبہ کرو، ورنہ آنے والا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی دور بھاگے گا۔ سورہ تکویر۔ اللہ کی کتاب سارے انسانوں کے لیے نصیحت اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ فرشتوں کے معزز سردار نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ اس کتاب کی قدر کرو اور ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو۔ اگر صحیح اور سیدھا راستہ چاہتے ہو تو یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ سورہ انفطار۔ اپنے رب کے بارے میں کسی دھوکے میں نہ رہو، قیامت کے دن تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ تم نے اس زندگی میں کیا بویا، کیا کاٹا ہے۔ اللہ کے معزز فرشتے تمہاری نگرانی کر رہے ہیں اور تمہاری ہر بات اور ہر کام لکھ رہے ہیں۔ برائیوں سے بچو اور رب کے وفادار بندے بنو۔ حساب کے دن کو جھٹلانے کے بجائے اس کے لیے تیاری کرو، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ مطففین۔ جن لوگوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ کافر اور مجرم ہی رہیں گے، جو حساب کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جو دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور جو برائیوں کا ڈھٹائی سے ارتکاب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ہر حرکت لکھی جا رہی ہے اور وہ اپنے ہر کام کی جواب دہی کریں گے۔ جو بندے اللہ کے وفادار اور شکر گزار ہوں گے وہ اللہ کا قرب پائیں گے، وہ وہاں راحت اور عزت کے محلوں میں رہیں گے۔ ریس کرنے والوں کو اس میدان میں ریس کرنی چاہیے، دوڑ لگانی چاہیے۔ سورہ انشقاق۔ تمہاری ساری محنت و مشقت تمہارے رب کے پاس پہنچ رہی ہے اور تمہیں اس کے انجام کا سامنا بھی کرنا ہے۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ ابھی تو اپنے گھر والوں میں خوش رہو اور حساب کے دن دوزخ میں ڈالے جاؤ، یا یہ پسند ہے کہ اس دن تمہارا صحیح حساب ہو اور تم اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹ کر جاؤ؟ ایمان پر جمے رہو اور اچھے کام کرو، اللہ تمہیں ایسے انعاموں سے نوازے گا جو لازوال ہوں گے۔ سورہ بروج۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو ستا رہے ہیں وہ دوزخ میں جلنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین جرم ہے۔ ایسے مجرم اگر اپنی حرکتوں سے ابھی توبہ کر لیں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے جو بندے آزمائشوں کے باوجود ایمان پر قائم رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں ان کے لیے بڑی زبردست کامیابی ہے۔ سورہ الطارق۔
اللہ کے خلاف چالے چلنے والے ہوش میں آ جائیں، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، وہ کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ قیامت کے دن سارے بھید کھل جائیں گے، اس دن کسی کا زور نہیں چلے گا۔ قیامت کی خبر کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت سچی بات ہے، اس لیے سنجیدہ ہو جاؤ اور یہ سمجھ لو کہ تم سب کی نگرانی ہو رہی ہے اور ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ رسول کی نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے، جسے کامیابی کی تمنا ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بناتا سنوارتا ہے، اللہ کے نام کو یاد کرتا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اور جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑتا ہے اور اپنا نصیب خود بگاڑتا ہے۔ سورۃ الغاشیہ۔ دنیا میں محنت تو سب کرتے ہیں، تم وہ محنت کرو جو تمہیں خوشی کا پیغام دے اور تمہاری اداسی اور بربادی کا سبب نہ بنے۔ رسول کی نصیحت توجہ سے سنو، تمہیں اللہ کی طرف واپس آنا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ سورہ فجر۔ اللہ جس حال میں رکھے مطمئن رہو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارو، دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرو، مال کی محبت میں اندھے نہ ہو جاؤ، ابھی موقع ہے، اللہ کی نصیحت قبول کر لو اور آنے والی زندگی کے لیے کچھ کر لو۔ اچھی طرح تیاری کر لو گے تو دنیا سے خوشی اور اطمینان کے ساتھ جاؤ گے۔ اچھی طرح تیاری کر لو گے تو دنیا سے خوشی اور اطمینان کے ساتھ جاؤ گے اور اللہ تم سے خوش ہوگا، اللہ کی جنت میں عزت و اکرام کے ساتھ داخلہ ہوگا اور اللہ کے اچھے بندوں کا ساتھ ملے گا۔ سورہ بلد۔ اللہ نے تمہیں بلندی کی طرف جانے والے راستے بھی بتا دیے اور ان راستوں کی گھاٹیوں سے بھی آگاہ کر دیا۔ آگے بڑھو، گھاٹیوں سے گزرو اور بلندیوں کا سفر طے کرو، غلام آزاد کرو، خاندان کے یتیموں اور لاچار مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایمان پر قائم رہو، صبر و استقامت کی تلقین کرو اور ہمدردی اور غم گساری کے سبق عام کرو۔ سورہ شمس۔ اللہ نے اس زبردست کائنات کے اندر تمہیں نہایت بلند مقام عطا کیا ہے، اس نے یہ بھی بتا دیا کہ بدی کیا ہے اور پرہیزگاری کیا ہے۔ جو اپنی شخصیت کو سنوارے گا اس کے سر پر کامیابی کا تاج رکھا جائے گا، اور جو اسے برائیوں سے آلودہ کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ سورۃ اللیل۔ لوگوں کی دلچسپیاں اور سرگرمیاں الگ الگ ہوتی ہیں، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی ناراضگی سے بچتا ہے اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، اور کوئی کنجوسی کرتا ہے، اللہ سے بے نیازی ظاہر کرتا ہے اور اللہ کے وعدوں کو جھٹلاتا ہے۔ اپنے کو سنوارنے اور اپنی عاقبت بنانے کی فکر کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اللہ کی خوشنودی کو اپنا مقصد زندگی بناؤ۔ سورۃ الضحیٰ۔ اللہ کی مدد اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کے بے پناہ احسانات کو یاد کرو اور ان کا حق ادا کرو، یتیموں کو دباؤ نہیں، مانگنے والے محتاجوں کو جھڑکو نہیں، اور اپنے رب کے فضل عظیم کا خوب چرچا کرو۔ سورہ علم نشرح۔ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ سینہ ہدایت کے لیے کھل جائے، پیٹھ سے بوجھ اتر جائے اور اللہ کے نزدیک مقام بلند ہو جائے۔ دشواریوں سے گھبراؤ نہیں، دشواری ایک ہوتی ہے، اس دشواری سے نکلنے کے دروازے کئی ایک ہوتے ہیں۔ اپنی جد و جہد جاری رکھو، دین کی جد و جہد سے فرصت ملے تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ سورہ والتین۔ اللہ نے تمہیں بہترین ساخت پر بنایا اور بہترین صلاحیتوں سے نوازا، تم پستی میں گرنا پسند نہ کرو، ایمان پر قائم رہو اور نیکیوں سے اپنی زندگی کو مزین کرو۔ سورۃ العلق۔ اللہ نے پڑھنا لکھنا سکھایا تو اللہ کی کتاب پڑھو، اللہ نے علم کی کنجی عطا کی تو سیدھے راستے کا علم حاصل کرو۔ انسانوں میں سے ایسے بدنصیب بھی ہیں جو سرکشی کرتے ہیں، جو خدا کی خدائی کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کی بندگی سے روکتے ہیں، اسے جھٹلاتے اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تم ایسے شر پسندوں کی نہ سنو، ہدایت پر قائم رہو،
اللہ کی ناراضگی سے بچو، سجدہ و قیام کا اہتمام کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ سورہ قدر، قرآن مجید کی عظمت کو پہچانو۔ یہ خیر و برکت کی کتاب ہے۔ جس رات میں یہ نازل کی گئی وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ کتاب سلامتی کا پیغام ہے۔ جس رات میں یہ نازل ہوئی وہ رات بھی سلامتی کی رات ہے۔ سورہ بینہ، اپنے رب سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو اور یکسو ہو کر خالص اس کی اطاعت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، ایمان کی حفاظت کرو، اللہ تم سے خوش ہوگا اور تم کو خوشیوں سے مالا مال کرے گا۔ سورہ زلزال، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، اس دن کی ہولناکیوں سے غافل نہ رہو، ذرہ برابر نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دو اور ذرہ برابر برائی کے قریب نہ جاؤ۔ سورہ عادیات، آخرت کی فکر کرو، دنیا کی محبت میں آخرت کو فراموش نہ کرو، یاد رکھو تمہارا رب تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے، تمہارے سینے کے بھیدوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ سورہ قاریہ، قیامت کی دستک کو سنو اور کوشش کرو کہ تمہارے عمل کی ترازو زیادہ سے زیادہ بھاری رہے، تمہاری غفلت سے تمہاری ترازو ہلکی نہ رہ جائے۔ سورہ تکاثر، دنیا بڑھانے کی دوڑ میں اس طرح مشغول نہ ہو جاؤ اور یہاں کے عیش و عشرت میں اس طرح نہ ڈوب جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ سورہ عصر، ایمان پر قائم رہو، اچھے کام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر استقامت کی نصیحت کرتے رہو، بڑے فائدے میں رہو گے ورنہ بڑے گھاٹے میں پڑ جاؤ۔ سورہ ہمزہ، دنیا کے پونجی مال و دولت گننے میں آخرت کو نہ بھول جاؤ اور تجوریاں بھرتے ہوئے اخلاقی خطروں سے خالی مت ہو جاؤ۔ سورہ فیل، اللہ کے خلاف چالے نہ چلو، ہاتھی والوں کے انجام سے عبرت حاصل کرو، دیکھتے دیکھتے اللہ نے انہیں ایسا بنا دیا جیسے جانوروں کے کھانے کا بھوسا۔ سورہ قریش، کعبے کے رب کی بندگی کرو، وہی رزق دے کر بھوک مٹاتا ہے اور وہی امن دے کر خوف سے بچاتا ہے۔ سورہ ماعون، ان کی روش سے بچو جو یوم حساب کو جھٹلاتے ہیں، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں، نمازوں سے غافل ہیں اور کسی کی ذرا سی بھی مدد کے روادار نہیں ہوتے۔ سورہ کوثر، اللہ نے تمہیں سر چشمہ خیر و برکت سے نوازنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تم خالص اپنے رب کی عبادت کرو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ سورہ کافرون، اللہ کا انکار کرنے والوں سے صاف صاف بے تعلقی کا اعلان کر دو، شرک کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتا نہ کرو۔ سورہ نصر، اللہ فتح نصیب کرے تو اس کا شکر ادا کرو، کثرت سے اس کی حمد و تسبیح کرو اور اس سے رحمت و مغفرت طلب کرو۔ سورہ تبت یدا، دولت کے گھمنڈ میں ابو لہب اور اس کی بیوی نے مل کر اللہ سے دشمنی کی، ان کی دولت ان کے کچھ کام نہیں آئی، وہ دنیا و آخرت میں نامراد ہو گئے۔ سورہ اخلاص، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی وحدانیت کی گواہی دو اور اسی کی پناہ میں رہو۔ سورہ فلق، دنیا بھر کے ہر طرح کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ سورہ ناس، انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے ہوشیار رہو اور ان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔